ٹائٹل ہے A religious scholar was booked by the Capitol Police for her alleged involvement in fraud, police said on Saturday. مطلب ہے ایک ریلیجس اسکالر کو پکڑ لیا اسلام آباد کی پولیس نے فراڈ کے کیس میں، اور یہ جو فراڈ کا کیس ہے اس کو اسکواڈرن لیڈر جاوید اقبال صاحب نے کمپلینٹ لکھایا، اور یہ فراڈ ہے جناب 1.7 ملین روپے کا، ٹو بی ویری پریسائز میرے پاس کیونکہ اس کی ایف آئی آر موجود ہے، اس میں 17,64,950 روپیز ہیں جو کہ فراڈ کے ہیں، اور یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے یہ آن لائن ٹرانسفر ہوا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جس کے بارے میں یہ ریلیجس اسکالر، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایک نظریاتی ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی ریلیجس اسکالر کے ساتھ، لیکن پھر کچھ ذمہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر میں اس وقت یہ کہوں نا، اور میں بڑی ایمانداری سے ابتسام آپ کی یہ موجودگی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر میں 10 ایسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ گننا چاہوں جو پاکستان میں، جن کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ سکوں کہ یہ عالم دین ہے، تو یقین کیجئے انگلیاں زیادہ ہیں۔ اور یہ جو ہماری بہن ہے، میں ان کی دل سے قدر اس لیے کرتا ہوں کہ ایک انگلی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا نام ذہن میں نہیں آتا۔ یہ جن کو ایلیگیشن کیا گیا اور جن کے لیے یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج کرائی گئی، یہ ہماری بہن اور ہماری عالمہ جو کہ ہماری اس سما کی اس فیملی کا رمضان بھر میں حصہ رہیں، خانم طیبہ بخاری، ان کا ذکر پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اور انویسٹیگیٹ کیا، اور میں نیٹ پر گیا کہ ایسا کیوں ہوا، تو مجھے پتا چلا کہ جو ایف آئی آر میں نام لکھا ہوا ہے وہ نام ہے پروفیسر ڈاکٹر طیبہ بخاری۔ پھر میں نے جب نیٹ پہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ہماری خانم طیبہ بخاری نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے، گمان بھی، بدگمانی کرنے سے بھی پہلے کسی کی ذمہ داری تو ہے، سوچنا تو چاہیے کہ آپ ایک خاتون، ہماری بہن بھی ہیں، ہماری ایک عالمہ بھی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارا پردہ ہے، ہماری ڈیفنس ہیں۔ پھر ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، میں خانم کو ذاتی طور پہ بالکل نہیں جانتا، میں اسی طرح سے جانتا ہوں جیسے کہ آپ انہیں اور ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے دین کی باتیں کرتے دیکھتے ہیں، لیکن جب سیلاب آیا تھا نا تو خدا کی قسم ان کا کام دیکھنے والا تھا، جب زلزلہ آیا تھا تو ان کا کام دیکھنے والا تھا۔ ایک وہ عورت جو سر سے پاؤں تک پردہ رکھتی ہو اور وہ گلیوں کوچوں میں گھوم گھوم کے لوگوں کی وہ کام، وہ خاطر اور وہ خدمت کرے جو کہ شاید مرد کرنے میں بھی حجاب کر رہے تھے۔ جب ہم کسی پہ بات کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر، ہمارا کردار، ہماری عقل، ہماری دانش وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا ہمیں وہ وقت نہیں یاد کہ خدا کی قسم جب قیامت کا روز آنا ہے تو یہ جو معاملات ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا ہم سے سوال ہوگا، ہم سے ان کا سوال ہوگا۔ میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں بغیر اجازت سے خانم طیبہ سے، جس نے کمپلینٹ لانچ کیا، میں نے ان سے بھی بات کی، بڑے جاوید، بڑے شریف آدمی، انہوں نے کہا صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خانم طیبہ کے بارے میں ہم ایسی بات کریں، یہ ہمارا ایک فراڈ کیس تھا۔ اور یہ فراڈ کیس پتہ ہے ابتسام کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے لوگوں کا کہ ہلکی سی مصیبت ہونا تو ایک ایسا شخص ڈھونڈیں جو کہتا ہے کہ میں اسپریچول ہیلر ہوں اور میں یہ آپ کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، پھر یہ لوگ کہیں کہ ہم سورہ فلاں پڑھیں گے، سورہ رحمان کا ورد کریں گے آپ کے لیے، آپ ہمیں اتنے پیسے دیں اور یہ کام ہو جائے گا۔ اور کہاں معاملہ 18 لاکھ کا۔ میں طیبہ خانم سے بڑی ادب کے ساتھ، طیبہ آپ کو خانم میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے خانم طیبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے بات پوچھوں گا کہ یہ سارا جو قصہ ہوا جو کہ بڑا امبیرسنگ ہے، میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے لیے امبیرسنگ ہے کہ ہم اپنے اس طبقے کو اور پھر خاتون طبقے کو کس طرح اپنے صرف ایک خبر کے لیے ہم نے، اس رجحان کے لیے ہم نے کس طرح یہ بات کی۔ آپ اس پہ کیا رائے دیجیے گا؟ میرے پاس تو لفظ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس اخبار کے، پاکستان کا اتنا بڑا اخبار فاؤنڈر خود بانی پاکستان تھے، کبھی انہوں نے یہ تو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ میں نے عیسائی جوڑوں کی شادیاں کرائیں اسلام کا پیغام دنیا میں عام کرنے کے لیے، میں نے جیکب آباد کے سندھ کے ہندو کمیونٹی، ہندو متاثرین کو ریلیف پہنچائی، ان کو ریسکیو کیا سیلاب سے، انہیں شامیانے پہنچائے،
میں نے لوگوں کے مکانات بنوائے، حتیٰ کہ ٹورنیڈو ہوا سیالکوٹ میں وہاں بھی مکانات بنوائے، اتنی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ میری ٹی وی پہ ہمیشہ دین و مذہب کے حوالے سے خدمات جاری رہیں۔ اس سلسلے میں تو کبھی اخبار نے میری خدمات کو نہیں سراہا۔ اب جبکہ ایک خاتون جس کا نام پروفیسر طیبہ بخاری ہے اور وہ ٹریس ہو چکی ہے، اور اسلام آباد کی پولیس آپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، میرے ساتھ بھی ہے، اور وہ اپنا بیان بھی ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں کہ اس کا نام عابدہ ہے اور اس نے میرا نام استعمال کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے صاحبان ایمان، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، پہلے اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس پہ زیادتی کر کے تمہیں ندامت کا سامنا ہو۔ اس میں تو انہوں نے لکھا پروفیسر طیبہ بخاری۔ اب اخبار نے یہ لکھا کہ وہ خاتون جن کے قومی چینل پر ریگولر بیسس پہ پروگرامز آتے ہیں، آپ مجھے بتائیے میرے علاوہ کون خانم طیبہ بخاری ہے جس کے پروگرامز آتے ہیں؟ تو میں بہت ڈیپلی ہرٹ ہوئی ہوں، اور میری بہت زیادہ صرف میری دل آزاری نہیں ہوئی بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستان اور پاکستان سے باہر کروڑوں کی تعداد میں میرے فالوورز ہیں جو اس وقت شدید غم و غصے کی کیفیت میں، اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ نامساعد ہیں اور ہم کسی مزید انریسٹ کے متحمل نہیں ہیں، اس لیے آپ صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں اور انشاءاللہ ہم ان اصل کلپریٹ تک پہنچیں گے کہ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں۔ خانم طیبہ، میں اس کے اوپر زیادہ کچھ کہنے سے بھی حجاب کروں گا، کیونکہ میرے خیال میں یہ تو ڈیبیٹ آن ریکارڈ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ ہم ایک عالمہ کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ایک عالمہ جو کہ اب غور کیجئے کہ میرے خیال میں پاکستان میں ایسی کون سی عالمہ ہے جس کی صرف کرت ہی جب آپ سنتے ہیں قسم رکت نہیں طاری ہو جاتی؟ نہیں، ویسے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی نامناسب بات ہے، بہت ہی نامناسب بات، کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا جو حقائق سے بالکل جس کا کوئی دور پار کا واسطہ نہ ہو۔ پھر خاص طور پہ اگر کوئی خاتون ہو تو یہ بات کے اندر ہمیں ڈبل جو ہے نا اس کا التزام کرنا چاہیے۔ وہی یہاں پہ وہی بات یاد آ گئی ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک واقعہ افک ہوا تھا تو اللہ نے کلام حمید میں بات کہی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو غافل اور پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو۔ تو سیدہ عائشہ کے بعد جو واقعہ افک ہوا وہ بھی اس لیے ڈبل مذمت اس کی ہوگی کہ وہ خاتون تھی، پردہ نشین تھی، عالمہ فاضلہ تھی۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کسی بندے کو یہ بات کہنے کسی کے بارے میں حق حاصل نہیں ہے، کسی کریکٹر اسیسینیشن کرے، کسی کو ڈیفیم کرے اور یہ باتیں اس طرح کی پھر اس کو میڈیا جو اس کو ہائی لائٹ کرے، یہ بات کسی بھی طور پہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی مذمت جو ہے نا بھرپور طریقے سے نا ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ میں نے ذاتی طور پہ بھی حافظ صاحب میں نے ان سے بات کی جنہوں نے کمپلینٹ کیا، ان کا بھی موقف بالکل یہ تھا کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خانم طیبہ کے بارے میں ایسے نام جس طرح یہ فرما رہی ہے اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بلال بھائی یہ بات کی تھی میں نے ان کا نام استعمال کیا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو پروب ہونے کے بعد جو واقعہ جو بالکل اخلاق تو یہ بنتا ہے کہ ایک اس کی میں نے اپنے پروگرام میں تردید کی اس بات کی شدت سے پہلے جب اخبار میں ایڈ آیا کہ کوئی خاتون طیبہ بخاری کے نام سے اور جنہوں نے خبر چھاپی وہ اخبار میں چھوٹا موٹا اخبار نہیں ہے، مطلب کیسی خانم طیبہ میں ایمانداری سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے سما کے خاندان کا حصہ ہیں، میں تہ دل کی گہرائیوں سے میں آپ سے شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ یہ امبیرسمنٹ جو ہے وہ ہم سب کو دیکھنی پڑی ہے۔ آپ کی امبیرسمنٹ نہیں ہے، یہ ہم سب کی امبیرسمنٹ ہے۔ میں بس ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے اجالوں کے سفر میں اپنے پروگرام میں تردید کی تھی جب ایڈ آیا تھا اخبار میں کسی طیبہ بخاری کے نام کا کہ وہ روحانی عاملہ ہیں، تو مجھے اطلاع ملی تو میں نے اپنے پروگرام میں اس کی تردید دی کہ میں کوئی روحانی عاملہ نہیں ہوں، اگر کسی کو یہ شک گزرا کہ وہ میں ہوں تو میں ہرگز نہیں ہوں۔ پھر آپ ہی کے پروگرام میں جب جادو کی بات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا کہ سب سے زیادہ خطرہ ہمیں انٹرنل اینیمی سے ہے، اپنے داخلی دشمن سے۔ خارجی دشمن جادو ٹونے سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ کلام الہی آپ کے پاس موجود ہے، اور ہمیں کسی عامل کسی اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہی ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ بات میں بارہا ٹی وی پہ کہہ چکی ہوں، اور وہ افراد جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل بتائیں جادو کے لیے تو میں یہ موجود ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، پھر اس دائرے توجہ سے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے ہاں پیر بنے بیٹھے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔